سوتے وقت سورت اخلاص ایک عمل ہے کہ 3 بار دائیں طرف کے تصور سے پڑھیں اور 3 بار بائیں طرف کے تصور سے پڑھیں اور 3 بار آسمان کی طرف اس تصور سے پڑھیں۔ 3 بار پڑھیں تو دائیں طرف پھونکیں، 3 بار پڑھیں تو بائیں طرف پھونکیں اور 3 بار پڑھیں تو آسمان کی طرف پھونکیں۔ یہ عمل کیا ہے اور کیوں ہے؟ سب سے پہلے تو ایک لفظ یاد رکھیے گا کہ تجربہ دلیل کا محتاج نہیں ہوتا۔ تجربہ دلیل کا محتاج نہیں ہوتا۔ کیا ہر تجربے میں پوری دلیل دی جائے؟ تجربہ یقین کا محتاج ہوتا ہے۔ تجربہ یقین کا محتاج ہوتا ہے، اس کے لیے کامل یقین ہو، مکمل یقین ہو۔ اندرون سندھ میں گیا ایک کنویں پہ، اب بھی وہ کنواں بیلوں سے چلتا ہے، ساتھ مندر ہے ہندوؤں کا۔ اس کنویں میں پیسے بھی ڈالتے ہیں، فروٹ، سبزیاں، پھل، روپے، جو چیز اس میں ڈالتے ہیں۔ فروٹ، پھل، سبزیوں کی وجہ سے اس کنویں کے پانی میں سخت عفونت ہے، لیکن اس کو جب کنواں چلتا ہے پیتے ہیں، کہتے ہیں یقین ہے کہ اس میں کامل شفا ہے، مسائل کا حل ہے، مشکلات سے دوری ہے۔ تجربہ دلیل کا نہیں، یقین کا محتاج ہوتا ہے۔ سورت اخلاص، مشرکین نے پوچھا کہ اللہ کے حبیب سے آپ اپنے رب کا تعارف کروائیں۔ وہی رب مشرکین کا بھی ہے، کفار بھی اسی رب کو مانتے تھے، پر کہتے تھے آپ کا رب کیا ہے جو آپ کہتے ہیں، اس کا تعارف کیا ہے؟ تو اللہ پاک نے یہ لفظ ان کے سنا تو جبریل آئے اور سورت اخلاص لائے کہ میرے رب کا یہ تعارف ہے۔ احد بھی ہے، صمد بھی ہے، لم یلد ولم یولد بھی ہے، اور ولم یکن لہ کفوا۔ اب ایک چیز آپ محسوس کریں، سورۃ اخلاص میں پہلے احد آیا ہے، قل هو اللہ احد، کوئی نقطہ نہیں، اللہ الصمد، کوئی نقطہ نہیں، اور آخر میں پھر لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا، کوئی نقطہ نہیں۔ یہ جو لفظ احد ہے نا، حضرت بلال کو سمجھ آ گیا تھا، جتنا ظلم، استبداد، آگ پہ گھسیٹنا تکلیف، ان کے منہ سے ایک لفظ نکلتا تھا، احد احد احد، بس وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، وہی ہے۔ یہ جو وحدانیت اور احد ہونا ہے، یہ شیاطین اور جنات اور خبائث کو کھا جاتا ہے، وہ احد ہے۔ اور جب یہ لفظ آپ پڑھتے ہیں تو وہ جناتی اور شیطانی چیزیں جو آپ کے ساتھ ہر وقت ہیں، آپ کے دسترخوان پہ بھی ہیں، آپ کے بستر پہ بھی ہیں، آپ کے بیت الخلاء پہ بھی ہیں، آپ کے گھر میں بھی ہیں۔ اس لیے بندہ جب سلام کرتا ہے گھر میں جا کے تو وہ شیطانی چیزیں کہتی ہیں ایک دوسرے سے، ہٹ جاؤ، اس گھر سے نہ کھانا ہے، اس گھر سے نہ کھانا ہے، اس گھر میں نہ آرام ہے، نہ اب دونوں چیزیں اس گھر میں نہیں ہیں۔ کیوں؟ ایک حیرت انگیز طاقتور نام اللہ جل شانہ کا لیا جاتا ہے، جس سے وہ شیطانی چیزیں ہٹتی ہیں اور دور ہو جاتی ہیں۔ اس لیے زندگی میں سورت اخلاص پڑھنے والا وہ شیطانی حملوں سے محفوظ، شیطانی حملوں سے محفوظ، برے خواب سے محفوظ، بری موت سے محفوظ۔ ایسی موت جو غفلت سے آ جائے۔ کتنے لوگ سوئے پھر نہ اٹھ سکے، کتنے لوگ سوئے پھر واپس نہ آ سکے، اور سورت اخلاص اور سورت اخلاص کے ساتھ جو موکلات اور فرشتے ہیں، وہ اس بندے کے دین، ایمان اور دل کی روشنی کو قائم رکھتے ہیں۔ اس لیے قبر والوں کے قریب کلمے کے بعد جو سب سے بہترین، مبارک اور معتبر اور مستند اور بابرکت نورانیت چیز
सूरत इखलास है, दरूद पाक भी है, सारा कुरान भी है, सारे अल्लाह के नाम भी हैं, पर सूरत इखलास कब्र वालों को बहुत अच्छी लगती है और कब्र वालों को बहुत मरगूब है और कब्र वालों को बहुत महबूब है, कब्र वालों को बहुत महबूब है सूरत इखलास। क्यों? सूरत इखलास में असल अल्लाह ही अल्लाह है और ये अल्लाह का तारुफ है और 100% तारुफ है। क्यों? जिंदगी में 100 सहारे 100 आसरे होते हैं, मौत के बाद सिर्फ एक ही आसरा है। वो आसरा है ला मलजा वला मंजा मिनल्लाह इल्ला इलैह। मौला सारे छोड़ गए, सारे छोड़ गए, अब तू ही है और तू ही है। अपने प्यारों को सूरत इखलास का हदिया कभी ना भूला करे, कभी ना भूला करे। इस दुनिया से रुखसत हो जाने वालों को कभी ना भूला करे, उनको इखलास का हदिया दिया करें, उनको आमाल का हदिया दिया करें, दरूद कलमे का हदिया दिया करें।